کہ یہ تراویح 8 ہے، 20 نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اسی مقام پر حدیث ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا سرکار کی نماز کے بارے میں، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا غور و فکر کرو، لفظ ہیں حدیث کے رمضان اور غیر رمضان میں، ایک ایسی نماز جو مشترک ہے رمضان اور غیر رمضان میں، وہ تراویح کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ تہجد ہی ہے۔ اور یہاں پہ حقیقت میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر بیان فرمایا ہے تو وہ تہجد کی نماز کا بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج فہم دین کورس کا یہ 5واں لیکچر انتہائی عام موضوع ہے۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ غور سے سنیں اور خود بھی عمل کریں اور دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ سامعین محترم، رمضان المقدس کی مبارک ساعتوں میں 2 بڑی عبادات ہیں جو مسلمانان عالم بڑے شوق اور محبت سے کرتے ہیں۔ ایک ان میں سے روزہ ہے اور دوسرا قیام اللیل ہے، یعنی تراویح ہے۔ قیام اللیل کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کے وہ بندے، وہ عباد الرحمن ہیں جو راتوں کو قیام اور سجدے میں راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رات کے قیام کا ذکر فرمایا۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ اللہ کے وہ بندے کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ اور جدا رہتے ہیں۔ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں خداوند قدوس نے فرمایا۔ اسی طریقے سے سورہ زاریات میں خداوند قدوس نے یہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کی شان بیان کرتے ہوئے کہ جو متقین لوگ ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ ان میں بھی آیات کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور پھر مختلف احادیث ہیں جن میں واضح طور پر یہ قیام اللیل اسپیشلی رمضان کا ذکر موجود ہے۔ خاص طور پر یہ بخاری شریف کا وہ مقام کہ جہاں پر قیام اللیل کا ذکر ہے رمضان اور مقدس کے اندر، اور باب بھی امام بخاری نے باندھا باب فضل من قام رمضان۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان من قامہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں یہ بات ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تراویح کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یہ روایت بھی بخاری کے اندر بھی موجود ہے، باقی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کے وقت مسجد میں نکلے، سرکار نے نماز پڑھائی اور لوگوں نے بھی نماز آپ کے ساتھ پڑھی۔ پھر دوسرے دن بھی ایسے ہی اجتماع ہوا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ چوتھے دن لوگ تو جمع ہو گئے لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ اس بات پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا تھا کہ تم مسجد میں آئے ہو اور تم عبادت کر رہے ہو، لیکن میں نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امت پر شفقت اور پیار کرتے ہوئے کہ کہیں میرے نکلنے کی وجہ سے میری امت پر یہ عبادت فرض نہ ہو جائے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ رہی بات عبادت کی، تو عبادت کا وجود تھا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پر فرمایا کہ عبادت ہے، عبادت کا وجود ہے، عبادت کرنی ہے،
لیکن میں نے جماعت اس لیے نہیں کرائی کہ یہ فرض نہ ہو جائے، یہ واضح طور پر موجود ہے۔ پھر میرے بھائیوں، زمانہ گزرتا رہا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زمانہ گزرا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ عبادت کرتے تھے، کوئی کہیں پہ کھڑا ہو کے کرتا مسجد میں، کوئی کہیں پہ کھڑا ہو کے کرتا۔ اس بات کا بھی واقعہ موجود ہے، یہ بخاری کے اندر اسی مقام پر ہی، کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد قاری یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان میں مسجد کی طرف نکلا، لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہیں، اور جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ اور یہ وہ عمر ہیں کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس رستے سے گزر جاتا ہے شیطان اپنا رستہ چینج کر لیتا ہے، شیطان میرے عمر کے رستے میں نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھانے کے لیے جمع فرما دیا، اور ساتھ فرمایا نعم البدع ہذی، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ میرے عمر نے دین کے محافظ اور دین کے علم بردار اور شریعت کے پاسدار اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نعم البدع، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یاد رکھیں ہمارا موقف ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو عمل کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے سرکار کو دیکھا تو اسی طریقے سے ہی پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ تم عبادت کرو۔ اب ایک تو یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ کچھ لوگ آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ تراویح بدعت ہے معاذ اللہ، اور ان میں سے ایک ایسا مسلک ہے جن کو تکلیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پہ واویلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باقی ہم تو اپنے آپ کو جھکاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے سامنے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ میرے بھائیو، اب اگلا سوال یہ ہے جو کہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تراویح 8 ہے 20 نہیں ہے۔ یاد رکھیں اسی مقام پر حدیث ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا سرکار کی نماز کے بارے میں، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا غور و فکر کرو، لفظ ہیں حدیث کے رمضان اور غیر رمضان میں، ایک ایسی نماز جو مشترک ہے رمضان اور غیر رمضان میں، وہ تراویح کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ تہجد ہی ہے۔ اور یہاں پہ حقیقت میں سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر بیان فرمایا ہے تو وہ تہجد کی نماز کا بیان فرمایا ہے، اس کو دلیل نہ بنایا جائے۔ اب رہی بات 20 رکعت تراویح کی دلیل کی، آئیں ذرا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس کے اندر واضح طور پر یہ دلیلیں موجود ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 20 رکعت تراویح ہی پڑھی۔ میرے پاس یہ مرقات المفاتیح ہے، یہ مشکات شریف کی شرح ہے جس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 346 ہے۔ کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کیا کہا انہوں نے کہا کہ لیکن اجمع الصحابہ علی ان التراویح 20 رکعہ، کہ اس بات پہ تمام کے تمام صحابہ نے اجماع کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ یہ مین دلیل ہے ہماری 20 رکعت کی، صحابہ کا اجماع۔ صحابہ کے اجماع کو آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، صحابہ ہیں جنہوں نے دین میرے مصطفیٰ سے سیکھا ہے، اجماع کیا۔ اگرچہ مختلف روایات تھیں، ان روایات قیام اللیل کے حوالے سے ان تمام روایات کو اگر سامنے رکھا جائے ایک طرف اور دوسری طرف یہ صحابہ کے اجماع کو رکھا جائے تو واضح طور پر فیصلہ ہو جائے گا کہ صحابہ نے جو اجماع کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ اور رہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ظاہری بات ہے حضرت صاحب بن یزید یہ کہتے ہیں، اور بہقی کے اندر بھی اس کو معرفہ کے اندر روایت کیا کہ کننا نقوم فی زمن عمر بن الخطاب 20 رکعہ،
ہم قیام کرتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت تراویح کا، اور اسی جگہ پہ اگر حضرت عمر پہ کوئی اعتراض کرے تو یہ بات موجود ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی طرح مصنف ابن شہبہ کے اندر ہے کہ کانا یصلی فی رمضان 20 رکعہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو چیز ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اب اگلا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ ہے یہ کنز العمال شریف کا۔ کنز العمال اس کا صفحہ نمبر 209 ہے۔ اب یہاں پہ آئیں، وہ بڑی خوبصورت بات حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ رمضان میں قیام کرو، یعنی تراویح کا قیام کرو۔ تو اب چونکہ روزہ لوگ رکھا کرتے تھے اور زیادہ قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا تھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رات کو قیام کے اندر قرآن مجید پڑھا جائے۔ تو کہا گیا کہ اے امیر المومنین، یہ چیز پہلے تو نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا قد علمت، میں بھی جانتا ہوں، لیکنہ حسن، لیکن یہ اچھی بات ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز خود پڑھائی۔ اس کے بعد پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صفحہ نمبر کنز العمال کا 210 ہے، آپ سے روایت ہے کہ ہمارا رجلا یصلی بالناس، کہ آپ نے ایک بندے کو حکم دیا کہ 5 تراویح پڑھاؤ، مطلب ہے 20 رکعت پڑھاؤ۔ اب یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے، ایک طرف آپ تراویح کہتے ہیں، تراویح جمع ہے، اور جمع کا اطلاق 3 پر کم از کم عربی کے اندر ہوتا ہے۔ ایک تراویح میں 4 رکعت ہوتی ہیں، دوسرے تراویح میں ہوں گی تو 8 ہو جائیں گی، تیسرے میں 12 ہوں گی۔ کم از کم بھی اگر لفظوں پہ بھی غور کیا جائے عربک کے لحاظ سے تو یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں، اور یہ لوگ 8 ہیں، تو 8 تو تراویح بن ہی نہیں سکتی۔ آپ اس کو تراویحتان تو کہہ سکتے ہیں، تراویح نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہاں پر 5 تراویح کہے گئے۔ پھر حضرت ابن صائب روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی ان علی قام بہم فی شہر رمضان، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں قیام فرمایا کرتے تھے، اور اوپر آپ سے روایت ہے کہ آپ 20 رکعت ہی پڑھاتے تھے۔ اور پھر یہ ابن لیلہ بھی روایت کرتے ہیں، ابن ابی لیلہ، میں ان لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں، تینوں روایات حضرت علی سے ہے کہ آپ رمضان المقدس کے اندر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو جو لوگ بدعت کی بات کر رہے ہیں انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں تم جا رہے ہو، حالانکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی، یہ میرے پاس موطا امام مالک ہے، وہ شخصیت جو تمام محدثین کے استاذ ہیں اور پہلے محدثین میں سے ہیں، جن کا بہت بڑا نام ہے حدیث کے اندر۔ آپ فقہ کے لحاظ سے بھی بہت بڑے امام ہیں، اور آپ اس لحاظ سے بھی بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ حضرت امام مالک سے روایت ہے۔ یزید بن ہارون روایت کرتے ہیں کہ بے شک کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ، ایک تو ثلث اللیل تک قیام ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ثلث اللیل قیام کرتے تھے، اور 20 رکعہ، اور 20 رکعت کے ساتھ قیام کرتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ پڑھا کرتے تھے۔ فقہ حنفی کے اندر 20 رکعت تراویح ہی ہیں۔ ایک حوالہ میں بدایت المجتہد سے دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ واختلف فی المختار من عدد الرکعات، کہ اگرچہ رکعات کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن ان میں سے فاختار مالک فی احد قولیہ و ابو حنیفہ و شافعی و احمد و داود القیام ب20 رکعہ۔ ایک طرف یہ سارے امام ہیں، یہ بدایت المجتہد کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت امام مالک، حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام داود، ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح کو اختیار کیا سوائے وطر کے، سوائے فطر کے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ نقل مختلف ہے تو اس لیے اس میں اختلاف پایا گیا، لیکن یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے
کہ حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ وہی والی بات جو موطا امام مالک کے اندر جو یہاں پر انہوں نے ذکر کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، جن میں سے 3 وتر ہوتے تھے اور 20 رکعت نماز تراویح ہوتی تھی۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت داؤد بن قیس سے روایت کیا ہے کہ میں نے بھی اس زمانے میں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور ابان بن عثمان کا زمانہ تھا، ان سے تو یہ اور بھی زیادہ 36 رکعت تک بھی یہاں پر ذکر ہے، اور 3 وتر بھی پڑھے جاتے تھے۔ بہرحال اختلافات تھے، لیکن میں نے اس کتاب سے جو کہ مرقات المفاتیح ہے، اجماع صحابہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کے اس بات پر اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی تھی۔ میرے بھائیو، اس لحاظ سے جتنے ڈاؤٹ ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ عبادات کو چھوٹا کرنے کا کتنا شوق ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ نہیں 8 ہی ہیں، 8 ہی ہیں، 8 ہی ہیں، اور پھر لوگ بھی آسانی کی طرف جاتے ہیں، باقی چیزوں کے لحاظ سے زیادتی کی طرف۔ پیسہ زیادہ ہو، گاڑیاں زیادہ ہوں، دولت زیادہ ہو، گھر زیادہ ہوں، مکان زیادہ ہوں، اور سب کچھ زیادہ ہو، بیویاں بھی ایک سے زیادہ ہوں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو نہیں، عبادت تھوڑی ہو، 20 نہیں 8۔ اس لیے میرے بھائیو، جب یہ سب کچھ موجود ہے اختلافات کی صورت میں، تو 20 رکعت کے اندر آپ کو کیا مسئلہ ہے پڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔